السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد وسیم اکرم دبستان اردو پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے جو دوست ہمارے چینل دبستان اردو پاکستان پر نئے ہیں وہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے کہ درست اردو کیسے لکھیں۔ یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس پر مزید لیکچرز ہوں گے۔ تو اس سلسلے کا جو پہلا لیکچر ہے اس میں ہم نے دو جو ٹاپک ہیں ان پر بحث کرنی ہے، ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جو سب سے پہلے ٹاپک ہے وہ ہے املا، کہ املا کسے کہتے ہیں۔ لفظ میں حرفوں کے صحیح استعمال کو املا کہا جاتا ہے، یعنی جس لفظ میں حروف کی تعداد اور ترتیب بالکل درست ہو اور ان حروف کے جوڑ پیوند بھی ٹھیک ہوں تو کہا جائے گا کہ اس لفظ کی املا درست ہے۔ لیکن اگر اس لفظ میں حروف کی ترتیب، تعداد اور جوڑ پیوند ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ لفظ غلط شمار کیا جائے گا۔ املا کی تعریف یوں بھی کی گئی ہے کہ املا سے مراد لفظوں کی صحیح تصویر کشی ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ املا کے بارے میں سن لیں کہ لفظ میں حرفوں کے صحیح استعمال کو املا کہا جاتا ہے، یعنی جس لفظ میں حروف کی تعداد اور ترتیب بالکل درست ہو اور ان حروف کے جوڑ پیوند بھی ٹھیک ہوں تو کہا جائے گا کہ اس لفظ کی املا درست ہے۔ لیکن اگر اس لفظ میں حروف کی ترتیب، تعداد اور جوڑ پیوند ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ لفظ غلط شمار کیا جائے گا۔ املا کی تعریف یوں بھی کی گئی ہے کہ املا سے مراد لفظوں کی صحیح تصویر کشی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے ہمارا اس سلسلے کا وہ ہے رسم خط، یعنی خط لکھنے کا طریقہ، یعنی جو لفظ ہم نے لکھنے ہیں، جو حروف لکھنے ہیں اس کو کیسے لکھنا ہے، کس طریقے سے لکھنا ہے، کس انداز سے لکھنا ہے، اس کو رسم خط کہتے ہیں۔ جو طریقہ ان حرفوں کو لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ رسم خط کہلاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ املا میں تو اصلاح ہو سکتی ہے مگر رسم خط میں اصلاح ممکن نہیں ہے۔ رسم خط یا تو رہے گا یا نہیں رہے گا، چونکہ حرفوں کی صورتیں نہیں بدل سکتی اس لیے رسم خط بھی نہیں بدلے گا۔ املا میں تصحیح کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ کچھ لوگ بعض لفظوں کو غلط طور پر لکھنے لگتے ہیں۔ شروع میں غلط لکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہی چند لوگوں کا غلط لکھا سند بننے لگتا ہے۔ سند سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس کو ماننے لگتے ہیں، اسی کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور بالکل اسی طرح لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سے دوسرے لوگ بھی یہی غلطیاں کرنے لگتے ہیں۔ اس کی ایک عام مثال لفظ مہندی ہے، جس میں نون ہے سے پہلے لکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے منہ یا می میں نون ہے سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ مہندی ایک عام استعمال کا لفظ ہے، مگر بعض لوگ اسے مہندی یعنی نون ہے کے بعد لکھتے ہیں، جو یقیناً درست نہیں ہے۔ املا میں اس غلطی کا آغاز بھی اسی طرح ہوا ہوگا کہ چند لوگوں نے اس لفظ کو مہندی لکھنا شروع کر دیا ہوگا۔ اس قسم کی غلطیوں کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ لفظوں میں اکثر حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ حروف چھوٹے ٹکڑوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ مہندی کو دیکھیے۔ اب یہ لفظ جو ہے 5 حروف کا مجموعہ ہے، جن میں سے یہ تو سالم ہے، یعنی یہ جس طرح ہے ویسے ہی لکھی گئی ہے، مگر باقی کے 4 حروف جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ صورت بدل کر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے امکان رہتا ہے کہ بے توجہی کے سبب سے، لا علمی کے باعث، یا پھر جلدی میں کسی حرف کی جگہ بدل جائے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو املا اور رسم خط کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔